جیسے وہ لوگ اچھے اعمال کریں خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم ایسے اعمال بھی کریں، گھر میں بھی، مسیح کہتے کہ نہیں گھروں میں بھی، اور ماں باپ سے سلوک کے معاملے میں دیکھنا، بھائی بہن سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، ہر جگہ ہم وہ چیز دیکھنا ہے کہ تعلیمات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کی، اولیاء اللہ کیا ہیں۔ آج اسی ماہ کی 11 بسانی پیران پیر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پردہ فرمائے۔ عراق کے شہر جیلان میں 470 29 شعبان یا ربیع رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ والد امام حسن کی اولاد سے، والدہ امام حسین کی اولاد سے 17 سال تک اپنے وطن جیلان میں علم حاصل کرتے رہے۔ پھر وہاں سے جا لے کر بغداد، عراق کے بڑا شہر بغداد تشریف لے کے، اس زمانے میں بڑے بڑے علماء کا مرکز تھا، تفصیلات بہت سے، وہاں پہنچے 26 سال کی عمر تک بڑے بڑے علماء سے بغداد شریف میں حدیث، فقہ، تفسیر، عربی ادب وغیرہ کی تفصیلی تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ باقی زندگی عبادت میں گزری، سالہ سال جنگل میں عبادت کرتے رہے، پھر حکم آ کے جاؤ عوام سے، اللہ حکم دیا کہ قوم میں کام کرو، دین کی تبلیغ کرو، تشریح لائے۔ باقی زندگی میں کچھ اوقات تعلیم میں عوام کی رہبری کے لیے، اور 40 سال کا عرصہ روزانہ نماز تہجد میں پیران پیر ایک قرآن ختم کیے۔ اور آپ کی آواز میں 70,000 لوگ ہوتے، 70,000 80,000۔ اس زمانے میں اسپیکر نہیں، مگر سامنے جو بیٹھا ہے جتنی آواز آتی پیچھے والے کو اتنی آواز آتی، اور ایسا پر اثر واز ہوتا کہ ہر واز میں سے بڑے بڑے اللہ کے مقربین کے جنازے نکلتے، ہزاروں فاسق و فاجر آپ کی آواز سن کر توبہ کر کے نیک بن جاتے، ہر واز میں ہزاروں یہود و نصارا اسلام قبول کر لیتے۔ بے شمار کتابیں آپ کی ہیں، غنی طالبین، فتح الغیب، فتح الرحمانی، تفسیرات ہیں، کتابیں بھی آپ کی لکھی ہوئی ہیں۔ شوق ہے تو سنڈے کم از کم اتوار کو لے کے پڑھنا چاہیے، چند تعلیمات کر کے دعا کرنا ہے مجھ کو۔ فرماتے ارشاد آپ خطبات و تفسیری ہیں، فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سکھانا تمام خوبیوں اور نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں تلاوت قرآن کو اپنے پر لازم کر لے، کیونکہ مخلوق اللہ کی حجت ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ بات کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، زبان تو بیان میں ماہر ہو، دل اندھا ہے، عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان علماء کی صحبت اختیار کرو جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہارا ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے برکت ہے۔ اور فرماتے ہیں ان علماء کی صحبت مت اختیار کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، کہ تمہارا ان کی صحبت اختیار کرنا تمہاری نحوست ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا تمام روحانی اور قلبی بیماری دوا ہے۔ دل میں بغض، حسد، تکبر، مال کی محبت، سب بتا ہر لمحہ اگر موت یاد رہیں گی تو انسان کس کا کیوں مارو بھائی، تکبر کیوں کرو، جان کی اپنی بڑی، ہر لمحہ اپنی موت یاد آ رہی ہے، اپنی موت کا خیال ہے، دوسرے کی برائی نہیں کرتا انہیں، دوسرے کا مال نہیں چھینتا انہیں، تکبر نہیں کرتا انہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا تمام بیماری دوا ہے۔ اور فرماتے ہیں بے نمازی کی، نماز کی اور روزے کی پابندی کرو، نماز اور روزے کی پابندی کرو، حلال روزی کھاؤ، فرمائے پیران نبی۔ قرآن میں اللہ وہی فرمائے، حدیث رسول اللہ فرمائے، پیران نبی فرمائے حلال روزی کھاؤ، حرام کرنا نہیں، کہ نیکی کی کنجی ہے، حلال روزی نیکی کی کنجی ہے۔ اور فرماتے ہیں نماز روزے کی پابندی کرو۔ اور فرماتے ہیں پیران پیر کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ میرے بھائی جیسے ہم اہتمام میں جمعے میں آتے ہیں، اور کم از کم ایک فرض تو کرنا چاہیے، باقی اللہ کرانے والا ہمارے سے، کم از کم ہم نماز پہ ٹک جانا ہے جو بنیاد دین کی ہے۔ قرآن میں بھی بابا اللہ حکم دیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا فاؤنڈیشن، بنیاد قرار دیا ہے۔ جیسے ہم جمعے میں آتے ہیں رمضان میں نماز پابندی کرنا ہے۔ تو باتیں بہت سی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری حاجتیں اللہ کے حوالے کرو، ساری حاجتیں اللہ کے حوالے کرو، اللہ سے ہی مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ آخری وقت آیا تو آپ کے بیٹے فرما عبد الوہاب صاحب کی نصیحت کیجیے، آخری وقت فرمائیں کہ ہر حال میں اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو، ہر حال میں اللہ کا خوف اور اطاعت لازم کر لو، اور رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر طریقے لازم کر لو۔ تو بھائی اللہ ہم سب کو
تمام سنانے والے کو سننے والوں کو صحیح معنی میں پیروی عمل عطا فرمائے. تو 11 ربیع الثانی 561، 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں بعمر 91 سال، عمر کتنی 91 ایئرس، 91 سال. پردہ کریں، آپ کے خلفاء ہیں، تفصیلات ہوئے، 4 آپ شادیاں فرمائے، نکاح کیے. ابھی ہندوستان میں ماحول نہیں ہے، ابھی بھی عرب میں ہے. ہمارے پاس آیت جانتے ہیں، سیکنڈ آیت تو مشکل ہے. پہلے تو کوئی بیوی ہے بیٹی دیتا نہیں، کر بھی لیا تو جھگڑا کھڑا کر دیتے. اسلام میں اعجاز دے اگر انصاف کرتا ہے. عربوں میں صحابہ کی سب کی کئی بیویاں اسلام ہے، اولاد ہی نہیں. تفصیلات کتابوں میں لکھے ہوئے پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم کی پیروی، اطاعت، صحابہ اہل بیت کی پیروی، محبت، اولیاء اللہ کی، پیران پیر سارے اولیاء کی عقیدت اور ان کی پیروی نہ ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب سكرات الموت. فاغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب پاک کی کامل اطاعت فرما، اپنی عبادت حضور کی پیروی عطا فرما، ہر گناہ سے بچا، ہر نیکی عطا فرما. صحابہ کرام اہل بیت اولیاء اللہ سے عقیدت اور ان کی پیروی عطا فرما. آپ میں اتحاد محبت دے، حلال روزی دے، ماں باپ سے اچھا سلوک، بیوی بچوں سے اچھا سلوک عطا فرما. اتحاد دے، نماز کی پابندی دے، اور دنیا و آخرت کے تمام فتنوں سے، پریشانیوں سے اور ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. متعلقین کے اور نیکی عطا فرما، ایک اور نیک کرتے آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.